پی آئی اے کی بنیاد 29 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ایئر ویز کے طور پر رکھی گئی تھی اور 1947 میں نئی آزاد ریاست پاکستان میں آپریشن منتقل کرنے سے پہلے اس کی بنیاد کولکتہ برطانوی ہندوستان میں تھی۔ 1951 میں اورینٹ ایئر ویز کو قومی ایئر لائنز پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر اس نئی قائم ہونے والی ایئر لائنز نے 3 عدد 4 انجن والے لاک ہیڈ L1049C سپر کانسٹیلیشن کا آرڈر دیا۔ پی آئی اے نے اپنی پہلی پرواز 7 جون 1954 کو ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان شروع کی، جو کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے اہم شہر تھے۔ مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش ہے۔ 21 فروری 1954 کو ایئر لائن نے اپنی پہلی انٹرنیشنل پرواز کراچی اور لندن کے درمیان قاہرہ کے راستے شروع کی۔ اورینٹ ایئر ویز کی ایک پرواز ہے جو 1947 میں رنگون سے یعنی برما سے کولکتہ آئی تھی۔ اس میں برمی ہائی کمشنر اور دوسرے مسافر سوار تھے، جس کی ایک یادگار تصویر ہے۔ لاک ہیڈ L1049C سپر کانسٹیلیشن ایئر کرافٹ ہے جو کہ ابتدائی طور پہ پی آئی اے کا حصہ تھا۔ دنیا کے اہم ترین ایئرپورٹ ہیتھرو میں پی آئی اے کا بوئنگ 720 یہ 24 جون 1966 کی بات ہے۔ اورینٹ ایئر ویز جو کہ 1953 سے پی آئی اے کا حصہ تھا، اس کو 11 مارچ 1955 کو پی آئی اے نے باضابطہ طور پہ اپنے آپریشنل سرگرمیوں کا حصہ بنا لیا اور مکمل طور پہ اورینٹ ایئر ویز کو ختم کر دیا گیا۔ دونوں ایئر ویز کو یکجا ہونے کے بعد مطلب یہ تھا کہ پی آئی اے 11 ڈگلس DC-3 اور 2 کنویئر CV-240 طیاروں کے ساتھ اپنا یہ گھریلو نیٹ ورک کو آسانی کے ساتھ چلا سکتا تھا۔ ڈگلس DC-3 ڈکوٹا پی آئی اے کے ابتدائی جہازوں میں سے ایک تھا اور اس نے پی آئی اے کو ترقی کرنے میں بہت تعاون کیا اور اس کے ذریعے پی آئی اے نے اپنے ابتدائی سروسز شروع کی۔ ملکی اور علاقائی آپریشن کے لیے استعمال کی جانے والی فضائی بیڑیوں کو جدید اب اعلیٰ ترجیح کا معاملہ تھا۔ مئی 1956 میں ایئر لائنز نے ویکرز ویز کانٹ 815 ٹربو پروپ ایئر لائنز کو 3 جہازوں کا آرڈر دیا، جن میں سے پہلی کو برطانیہ میں حاصل کیا گیا۔ تاریخ تھی 2 جنوری 1959۔ 31 جنوری کو کراچی اور دہلی کے منافع بخش روٹ پر پی آئی اے نے اپنا ڈیبو کیا اور مزید اضافہ 1961 میں فوکر F-27 فرینچ شپ ٹوین ٹربو پروپ قسم کے ساتھ اپنی سروس کو مزید بہتر کیا، جس میں سے پہلی یہ کیا اس قسم کے جہاز میں پہلی جہاز 3 جنوری 1961 کو پی آئی اے نے وصول کیا۔ پاکستان کے بڑے شہروں کو ملانے والے راستوں پر آپریشن کے لیے F-27 کی دستیابی نے DC-3 کے فضائی بیڑے کو مشرقی پاکستان کے دور دراز علاقوں تک نئی خدمات کے لیے مختص کر دیا۔ ویکر ویز کانٹ 815 جہاز 60s اور 70 کے شروع میں پی آئی اے اپنے اعلیٰ خدمات اور اعلیٰ سروس کی وجہ سے دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شامل تھی۔ پی آئی اے کی ٹائم اور پی آئی اے کی خدمات پوری دنیا میں مشہور تھی۔ اس وقت پروفیشنل لوگ تھے، سیاسی انفلوئنس سے آزاد تھا، اس لیے پروفیشنل لوگ اس میں آتے تھے اور میرٹ پہ اپنا کام کرتے تھے۔ ایک رشین جنرل کو USSR ٹوٹنے کے بعد امریکہ میں دیکھا گیا، تو اس سے پوچھا کہ تم تو رشین جنرل ہو اور امریکہ میں کیوں اتنے آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، پورے آشائی زندگی بسر کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا میں نے یہ امریکہ کے لیے کام کیا۔ اس نے میں نے کیا کام کیا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے جو ہے نا اہم عہدوں پہ نہ اہل لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے۔ جب نااہل لوگ جو ہے نا اپوائنٹ ہوئے تو انہوں نے اداروں کو تباہ کیا، اداروں کو جب تباہ کیا تو ملک تباہ ہو گیا۔ یہ پہلی ایشیائی ایئر لائن تھی جس نے خالص جیٹ طیارے استعمال کیے۔ بوئنگ 707 321
جو پین امریکن ورلڈ ایئرویز سے 7 مارچ 1960 کو لندن سروس کے لیے لیز پہ لی گئی تھی، جسے 17 جون 1961 کو نیو یارک تک بڑھا دیا گیا۔ 31 دسمبر کو پی آئی اے کو اپنا جیٹ طیارہ ملنا شروع ہوا جب اس نے 3 بوئنگ 720-040B طیاروں میں سے پہلی کو وصول کیا، جس کی دستیابی نے آپریٹر کو اپنے بین الاقوامی نیٹ ورک کو بڑھانے میں بڑی مدد دی۔ 1963 میں پی آئی اے نے اپنی نیو یارک سروس بند کر دی، لیکن جلد ہی کمیونسٹ ممالک خاص طور پر چائنا کے لیے پہلی غیر کمیونسٹ ایئر لائن بن گئی، جب 29 اپریل 1964 کو چینی شہر شنگھائی کے لیے سروس چلانے والی پہلی غیر کمیونسٹ ملک پاکستان تھا۔ کچھ عرصے سے مشرقی پاکستان میں پی آئی اے کو ایک اہم کامیابی حاصل ہوئی، جو کہ اسکورسکی S-61N کے ساتھ چلنے والی ہیلی کاپٹر خدمات تھی۔ پی آئی اے نے واکرز سڈلی HS-121 ٹرائیڈنٹ 1E کی 4 مثال حاصل کیا تاکہ ویکر وسکونٹ 815 کو ریپلیس کر سکے۔ ان چاروں میں سب سے پہلی ٹرائیڈنٹ طیارہ 21 مارچ 1966 کو حاصل کیا گیا۔ ٹرائیڈنٹ طیارے بعد میں 1970 میں چین کی سول ایویشن کو فروخت کر دی گئی، جن میں سے ایک طیارہ ماؤ زے تنگ خود استعمال کرتے تھے، جو کہ جدید چین کے بانی ہیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان نے بنگلہ دیش کے طور پر اپنی آزادی حاصل کی اور پی آئی اے نے اس ملک میں اپنا آپریشن بند کر دیا۔ ایئر لائن کا فضائی بیڑا اور نیٹ ورک دونوں کم ہو گئے، لیکن نیو یارک کے لیے سروس 1972 میں دوبارہ شروع کر دی گئی۔ 1963 میں پی آئی اے نے اپنی نیو یارک سروس بند کر دی، لیکن جلد ہی کمیونسٹ ممالک خاص طور پر چائنا کے لیے پہلی غیر کمیونسٹ ایئر لائن بن گئی، جب 29 اپریل 1964 کو چینی شہر شنگھائی کے لیے سروس چلانے والی پہلی غیر کمیونسٹ ملک پاکستان تھا۔ کچھ عرصے سے مشرقی پاکستان میں پی آئی اے کو ایک اہم کامیابی حاصل ہوئی، جو کہ اسکورسکی S-61N کے ساتھ چلنے والی ہیلی کاپٹر خدمات تھی۔ پی آئی اے نے واکرز سڈلی HS-121 ٹرائیڈنٹ 1E کی 4 مثال حاصل کیا تاکہ ویکر وسکونٹ 815 کو ریپلیس کر سکے۔ ان چاروں میں سب سے پہلی ٹرائیڈنٹ طیارہ 21 مارچ 1966 کو حاصل کیا گیا۔ ٹرائیڈنٹ طیارے بعد میں 1970 میں چین کی سول ایویشن کو فروخت کر دی گئی، جن میں سے ایک طیارہ ماؤ زے تنگ خود استعمال کرتے تھے، جو کہ جدید چین کے بانی ہیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان نے بنگلہ دیش کے طور پر اپنی آزادی حاصل کی اور پی آئی اے نے اس ملک میں اپنا آپریشن بند کر دیا۔ ایئر لائن کا فضائی بیڑا اور نیٹ ورک دونوں کم ہو گئے، لیکن نیو یارک کے لیے سروس 1972 میں دوبارہ شروع کر دی گئی۔ میں شامل ہونے والے نئی ہاکر سڈلے HS-121 ٹرائیڈنٹ 1E طیارے میں شامل ہونے والے نئی ہاکر سڈلے HS-121 ٹرائیڈنٹ 1E طیارے پی آئی اے کی طرف سے استعمال ہونے والا پہلا وائڈ باڈی ایئر لائنز میک ڈونلڈ ڈگلس DC-10-33 ٹربو فین قسم کا ہے، جو پی آئی اے کو پہلی بار 21 مارچ 1974 کو ملا تھا۔ اپریل 1976 میں 4 بوئنگ 747-282B ٹربو فین طیارے پرتگال کے TAP ایئر لائن سے لیز پہ لیے گئے تھے۔ 3 مارچ 1980 کو پی آئی اے اپنی فضائی بیڑے میں پہلا ایئر بیس A304B شامل کیا۔
1985 میں پی آئی اے بوئنگ 737-300 طیاروں کا پہلا ایشیائی آپریٹر بن گیا۔ کل 6 بوئنگ طیارے 737-300 طیاروں کو حاصل کر کے بوئنگ 720 بی طیاروں کو ریپلیس کر دیا گیا، یعنی ان کو 720 بوئنگ کو ختم کر دیا گیا۔ پی آئی نے اپنے 6 ایئر بس 308-310 میں سے پہلا طیارہ 25 جون 1951 کو ایئر بس انڈسٹری سے حاصل کیا۔ بوئنگ 747-282 بی، پی آئی اے بوئنگ 737-300، بوئنگ 737-300 پہاڑوں کے درمیان یعنی مشکل ترین روٹ پہ۔ سال 1999 کو پہلی 7 میں پی آئی اے نے یورپی اور شمالی امریکہ کے منزلوں کے لیے 5 بوئنگ 747-367 طیارے ابتدائی طور پر کیتھے پیسیفک سے لیز پہ حاصل کیے۔ 2002 میں پی آئی اے نے بوئنگ کمپنی کے ساتھ پی آئی اے کی تاریخ کے سب سے بڑے طیارے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 10 سال کے خشک دور کے بعد پی آئی اے نے طویل فاصلے کی پروازوں کے لیے بوئنگ 777 یعنی 777 فیملی میں سے نئے طیارے 8 وائڈ باڈی والے تیاری کے حصول کا آرڈر دیا۔ ایئر لائن نے 29 جنوری 2004 کو سیٹل یو ایس اے کے بوئنگ فیلڈ میں اپنے پہلے بوئنگ 240ER-777 طیاروں کی ترسیل قبول کی۔ 2 نومبر 2005 کو پی آئی اے نے فرانس کے ایویونس ڈی ٹرانسپورٹ ریجنل ATR کے ساتھ 7 برانڈ خریدنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر کے نیا ATR 42-500 ٹربو پروف ہوائی جہاز حاصل کیے۔ یہ نئے 48 سیٹوں والے ATR پی آئی اے کے فوکر F-27 کے پورے فضائی بیڑے کو ایئر لائنز کے ڈومیسٹک اور ریجنل روٹ ورک پر ریپلیس کر رہا تھا۔ 31 مئی 2006 کو پی آئی اے نے اپنا پہلا ATR 500-42 ٹربو فرانس میں حاصل کیا اور باقی 6 ATR 500-42 2006 اور 2007 کے درمیان ایئر لائنز کو فراہم کیے گئے تھے۔ بوئنگ 777-240 ATR ایئر کرافٹ، فوکر F-27-200۔ پی آئی اے نے 17 جون 2014 کو اپنا آخری 2 فعال بوئنگ 737-300 کو ریٹائر کر دیا اور اس کے جگہ پہ ایئر بیس A320-200 حاصل کیا۔ 28 جون 2014 کو پی آئی اے کا پہلا ایئر بیس A320 اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا۔ 11 اپریل 2015 کو پی آئی اے کو 5 ATR 72-500 میں سے پہلا طیارہ 8 سال کے لیے ڈرائی لیز پہ ملا۔ استعمال شدہ ATR 72-500 طیاروں کو سنگل کلاس لے آؤٹ میں 70 مسافر کو لے جانے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ آخری فعال بوئنگ 747 ایک بوئنگ 747-300 اگست 2015 میں پی آئی اے کے فضائی بیڑے سے مرحلہ وار بحال کر دیا گیا اور 2015 کے بعد پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں کوئی بھی بوئنگ نہیں رہا۔
14 اگست 2016 کو پی آئی اے نے سری لنکن ایئر لائنز سے ایک ایئر بیس A330-300 کے ساتھ اپنی پی آئی اے پریمیم سروس کا آغاز کیا۔ پی آئی اے کی پہلی پریمیم سروس PK785 اسلام آباد سے لندن کے لیے چلائی گئی۔ پی آئی اے پریمیئر کا مقصد مسافروں کو جدید طیارے کے کیبن سیٹوں اور جدید ترین ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم اور فلائٹ میں کھانے کے نئے مینو کے ساتھ خدمات فراہم کرنا تھا۔ 14 اگست 2016 کو پی آئی اے نے سری لنکن ایئر لائنز سے ایک ایئر بیس A330-300 کے ساتھ اپنی پی آئی اے پریمیم سروس کا آغاز کیا۔ پی آئی اے کی پہلی پریمیم سروس PK785 اسلام آباد سے لندن کے لیے چلائی گئی۔ پی آئی اے پریمیئر کا مقصد مسافروں کو جدید طیارے کے کیبن سیٹوں اور جدید ترین ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم اور فلائٹ میں کھانے کے نئے مینو کے ساتھ خدمات فراہم کرنا تھا۔ آخری 3 فعال ایئر بیس A310-300 طیاروں کو 31 دسمبر 2016 کو پی آئی اے کے فضائی بیڑے سے مرحلہ وار باہر کر دیا گیا۔ بوئنگ 777 فی الحال پی آئی اے کے درمیانی اور طویل فاصلے کے آپریشن کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہا ہے اور یہ استعمال ہو رہا ہے۔ بقیہ فیڈر مقامی اور علاقائی خدمات ایئر بیس ATR 7500 A320-200 اور ATR 42-500 فراہم کرتی ہے۔ پی آئی اے کے لیے زندگی کبھی بھی آسان نہیں رہی۔ ایک نوجوان اور ترقی پذیر قوم کے پرچم بردار کی حیثیت سے جس کی آج تک اس کی ایک اہم تاریخ رہی ہے، لیکن یہ پاکستان اور اس کے لوگوں کے لیے قابل سفیر ہے۔ اس نے اپنی خدمات سے ملک کا نام روشن کیا اور دنیا کے بہت بڑے حصے میں پاکستان کی پہچان بنائی۔ پاکستان انٹرنیشنل IATA آئیٹا سے منظور شدہ ہے اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ 29 اکتوبر 1946 کو کولکتہ میں رکھی گئی اور یہ تقریباً 76 سال سے کامیابی کے ساتھ خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کی پہلی جو شروعات ہوئی تھی اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ہوئی تھی۔ ہب اس کا جو ہے وہ ہے کراچی، اسلام آباد اور لاہور۔ فوکس سٹیز ہے پشاور، ملتان، سیالکوٹ اور کوئٹہ۔ فریکوینٹلی فلائی پروگرام جو ہے پی آئی اے ایوارڈ پلس ہے۔ سبسڈری اس کے ہے روزویلٹ ہوٹل نیو یارک ہے، ہوٹل دی سبسکرائب پیرس ہے، اسکائی روم پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ ہے۔ فلیٹ سائز اس کا 34 ہے، ڈسٹینیشن 47 ہے، پیرنٹ کمپنی ایویشن ڈویژن ہے۔ ٹریڈ اس کا ہے PSX PIAAA۔ اچھا، ہیڈ کوارٹر اس کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی ہے۔ کی پیپل اس کے CEO جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کے کی پیپل ہے۔ ریونیو اس کا ہے 94.989 بلین امریکن، یہ ڈالر میں ہو جائے گا یہ 330۔ اچھا، آپریٹنگ انکم ہے اس کا 680 ملین اور US ڈالر میں ہو جائے گا 2.4۔ اچھا، نیٹ انکم ہے اس کا 34.643 بلین اور US ڈالر میں ہو جائے گا 120 ملین۔ اچھا، امپلائی ہیں 11,800، یہ ہے 2022 کے مطابق۔ اس کا ویب سائٹ ہے PIAC.com.pk۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کیوں یہ زوال پذیر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالیہ دہائی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، ضرورت سے زیادہ ملازمین اور مقامی کرنسی کی قدر میں کمی، سیاسی اثر و رسوخ اور پی آئی اے کی غیر یقینی مالی حیثیت سبھی اہم مسائل رہے ہیں۔ اس کے ناکامی کے بنیادی طور پر وجوہات میں کمزور گورننس، ناقص کارکردگی یا بدعنوانی شامل ہے۔ پی آئی اے کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پی آئی اے قائم و دائم ہے۔ ایک زمانے میں یہ دنیا کی بہترین 10 بہترین ایئر لائن میں سے ایک تھی، لیکن آج پوری طرح زوال پذیر ہے، یہاں تک کہ اس کے بعض مالک اس کے جہاز کو اترنے کی اجازت تک نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن یہ المیہ ہے، سیاسی انفلوئنس کا وجہ ہے کہ جو پارٹی بھی جیت اس نے بڑی تعداد میں اپنے لوگ پی آئی اے میں داخل کر دیے گئے۔ وہی بات ہے کہ جب ریشن جنرل کو
امریکہ میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں، تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے امریکہ کے لیے کام کیا. تو اس نے بتایا کہ بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے حتی اداروں میں نااہل لوگوں کو رکھا جنہوں نے ادارے تباہ کر دیے گئے. یہی کچھ پاکستان میں ہوا. جو پارٹی جیتی اس نے اپنے لوگ پی آئی اے میں ڈال دیا گیا، داخل کر دیا. پارٹی کے ورکروں نے پی آئی اے کو اور اسٹیل مل کو اپنی ملکیت تصور کی. انہوں نے پارٹی کی جاگیر سمجھی، انہوں نے پارٹی لیڈر کی جاگیر سمجھی. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے قائدین نے یہ اسٹیل مل اور پی آئی اے بنایا. اس طرح وہ پاکستان اسٹیل اور پی آئی اے پہ ٹوٹ پڑے اور ایک ادارہ تو مکمل طور پر تباہ کر دیا، تالا لگا دیا یہ پاکستان اسٹیل میں. اور پی آئی اے پہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کرے. اسی طرح ریلوے کو تباہ کر دیا گیا. یہی سارے وجوہات تھے، ورنہ یہ سارے ادارے ایک دونوں دنیا کے بہترین اداروں میں شمار ہوتے تھے.